اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے کہ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ نے پہلی وحی کا آغاز تعلیم سے کیا، پھر اس تعلیم میں آغاز قرآن سے کیا۔ اللہ پاک دو قسم کے انسانوں کا ذکر کریں گے، ایک وہ انسان کہ جس نے قرآن کی تعلیم کو لیا اور اس پر عمل کیا اور کامیاب ہو گیا، اور ایک وہ انسان کہ جس نے قرآن کو لیا، اس کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی، تو اللہ نے اس کو سرکش بنا دیا۔ تو دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہوگا اب، ایک جس نے قرآن کی تعلیم پر عمل کیا وہ کہلایا مومن، اور دوسرا جس نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا وہ کہلایا نافرمان۔ تو ان دو کا ذکر کریں گے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے وحی آئی، تو اب یہاں سے جو آگے ہم پڑھیں گے اس میں ذکر آئے گا کہ نبوت کے خلاف کون لوگ گئے اور مخالفت نبوت کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس میں خاص طور پر ابو جہل کا ذکر کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر اگر دیکھیں تو اللہ نے کتنے سارے انعامات کیے ہیں۔ پہلا انعام کہ اللہ نے پڑھنے کے لیے تعلیم دی، دوسرا انعام اللہ نے پیدا کیا، چوتھا انعام اللہ نے قلم بھی دیا، قلم کی نعمت دی۔ اس کے علاوہ صرف قلم تک تعلیم کو نہیں رکھا، قلم کے علاوہ اور ذریعوں سے بھی تعلیم دی۔ اب اللہ پاک نے پہلے چونکہ انعامات کا ذکر کیا تو سنتے سنتے انسان کا ذہن یہ بننا شروع ہوا کہ یار جس ذات نے اتنے سارے انعامات کیے ہوں گے پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی کرے، پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی اس کے خلاف جائے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ذات اتنے سارے انعامات کرے اور اگلا اس کا انکار تو بالکل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہاں سے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مطلب جیسے تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں نے اتنے سارے انعامات کیے تو سارے فرما برداری ہوں گے، سارے بات ماننے والے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ اس کی ترجمے کی طرف آئیں تو میں پھر آپ کو مزید سمجھاؤں گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان کھلا سرکش ہے، الرآہ استغنی۔ اب یہ سرکشی کیوں ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ الرآہ استغنی اس لیے کہ وہ خود کو مستغنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ سرکش ہے۔ پھر آگے اب یہ سرکشی کیوں ہے اور سرکشی سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کا حل بتایا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف ہے لوٹنا۔ یہ رجعہ رجوع سے ہے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، یہاں سے ذکر کیا اس شخص کا کہ جو نبوت کی مخالفت کرتا ہے۔ ارأیت، اللہ فرماتے ہیں یہ ارأیت جو ہے نا یہ عرب کا محاورہ ہے، عرب میں اسے بطور محاورہ بولا جاتا ہے۔ مطلب یوں کہا جاتا ہے انسان کو ایک چیز پتہ ہو اور کہنے والا اسے کہے کہ آپ کو نہیں پتہ اس بارے میں، مطلب اس سے پوچھ نہیں رہا ہوتا، بس ایک محاورتاً تعجب کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی مشہور بات ہے، اتنی حیران کن بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے، بس اس کو سوالیہ انداز میں پیش کرتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ۔ اس کے کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، بھلا آپ بتلائیں کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں بطور تعجب کے کہی جا رہی ہیں، حالانکہ پتہ ان کو بھی ہے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ارأیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی ینہی، وہ شخص جو روکتا ہے، ینہی نہیں سے ہے، نہیں کا مطلب کسی چیز سے منع کرنا، روک دینا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا الذی ینہی، جو روکتا ہے عبدن، ایسے آدمی کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ شخص آ کے اسے روکتا ہے۔ آگے ارأیت ان کان علی الہدی، اب یہاں پر اس کا ترجمہ محاورے کے اعتبار سے کیا جائے گا، کیا، بھلا آپ بتلائیں۔ ارأیت بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ذرا آپ بتلائیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کلام اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں اس کے مطابق اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدلا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک بطور محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ارأیت، بھلا آپ بتلائیں، ان کان علی الہدی،
وہ نماز پڑھنے والا شخص اگر ہدایت پر ہو، اگر کانا وہ شخص علی الہدا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو۔ امر سے ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، تو یہاں ترجمہ ہوگا یا وہ حکم دیتا ہے تقوی کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، پھر اللہ فرما رہے ہیں ذرا آپ بتلائیں، ان کذب اگر وہ شخص یعنی جو نماز سے روکنے والا ہے اگر وہ جھوٹا ہو، وتولی اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک بات ابھی رہتی ہے آگے، تو یہاں تک پہلے اس کی تفسیر مکمل کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے ترجمے میں بھی۔ اب یہاں جو فرمایا نا کلا ان الانسان لیطغی، اس کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کی وجہ کیا بنی، کیا واقعہ پیش آیا جس پر اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے۔ جب اللہ پاک نے نماز کے احکامات کو اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو ابو جہل نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ کو میں یہاں نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں، کیونکہ یہ مکے کا ایک امیر آدمی تھا، دوسرا بڑا مالدار شخص تھا، اور اس کا بڑا ایک یعنی حکم چلتا تھا مکہ کے لوگوں پر۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی کے انداز میں کہا کہ اگر آپ نے اگلی مرتبہ یہاں نماز پڑھتے میں نے آپ کو دیکھا نا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن کو چل دوں گا، اس طرح کی یعنی دھمکی آمیز گفتگو کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، موقع پر یہ آ گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا انہیں نقصان دینے کے لیے، انہیں مارنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو جیسے ہی یہ بڑھتے بڑھتے اچانک اس کا قدم رکا اور یہ پیچھے کو ہونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ بنی کہ تو آگے بڑھتے بڑھتے اچانک رک کر پیچھے آنے لگا؟ کہنے لگا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مجھے خندق نظر آئی، آگ سے بھری ہوئی خندق نظر آئی، اور اس میں مجھے کچھ لوگ نظر آئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم تھی، اور یہ جو اس کو لوگ نظر آئے وہ فرشتے تھے، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا جاتے، یعنی اس کا یہ حشر کرتے، تو یہ اس وجہ سے پیچھے ہٹا۔ تو اس پر یہ آیت اتری، کیا کلا ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان سرکش ہے، کھلی نافرمانی کرتا ہے۔ اب یہاں واقعہ تو چونکہ ابو جہل کا ہی ہے، لیکن اللہ نے خطاب عام کیا ہے، صرف ابو جہل کو خاص نہیں کیا، بلکہ آنے والے ہر اس شخص کو خطاب کیا ہے جو نبوت کی مخالفت کرتے، جو قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے، تو ان سب انسانوں کے لیے اللہ نے یہ خطاب کیا ہے کہ بے شک انسان سرکش ہے۔ اب سرکشی کسے کہتے ہیں؟ سرکش اس شخص کو کہتے ہیں جو حد سے آگے بڑھنے والا ہو، یعنی ایک تو ہے بندہ تھوڑی بہت ہی نافرمانی کرتا ہے، تھوڑے بہت گناہ کرتا ہے، لیکن ایک ہے حد سے زیادہ نافرمانی کرنا شروع کر دے کہ قابل برداشت ہی نہ ہو، اتنی زیادہ نافرمانی کرے، تو اسے کہتے ہیں سرکش۔ تو یہاں اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا، پھر آگے فرمایا، آگے وجہ بتائی کہ یہ سرکشی کیوں ہے۔ دیکھیں، جب انسان کسی کا محتاج نہ رہے تو پھر اس میں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی کا محتاج ہو نا تو اس میں عاجزی ہوتی ہے، بات ماننے کا مادہ ہوتا ہے۔ ہاں، جب انسان لوگوں سے مستغنی ہونا شروع ہو جائے اور کسی کا محتاج نہ ہو، پھر اس میں بڑا پن آنا اور تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مالدار تھا، اسے کسی سے مال مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ اس کے پاس چل کر اس سے مدد مانگنے کے لیے آتے تھے، تو اسی وجہ سے اس کے اندر بھی تکبر آ گیا تھا۔ اللہ اس کے سرکش ہونے کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ الرآہ استغنا، کہ یہ خود کو مستغنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، اس وجہ سے یہ سرکش ہے۔ خود کو مستغنی، خود کو بے نیاز، خود کو مالدار سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس میں تکبر آ گیا، اس وجہ سے یہ نافرمانی نہیں، نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود کو مستغنی سمجھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجع، یہ اس کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، یعنی اس آیت کے دو مطلب بن سکتے ہیں۔ پہلا مطلب، اللہ پاک اس کو دھمکی کے انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ جتنا بھی تکبر کر لے، مال پر جتنا بھی گھمنڈ کر لے، اور جتنی بھی نبوت کی مخالفت کر لے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا
کتنے دن زندگی گزار لے گا، ایک دن لوٹ کے رب کے پاس ہی آنا ہے۔ اس تکبر کا، اس نبوت کی مخالفت کا اسے بدلہ چکانا پڑے گا، اسے سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف ہے لوٹنا۔ مطلب یہ اس کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تو سرکشی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، مال پر گھمنڈ کر رہا ہے، لیکن لوٹنا تو نے رب کی طرف ہی ہے۔ جیسے ہی رب کی طرف لوٹے گا ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز پر تجھے سزا دی جائے گی۔ یہ دھمکی ہے۔ اچھا، اس آیت کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو سرکشی کر رہا ہے اور نافرمانی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اگر یہ سوچ لے کہ میرے اس تکبر کا کیا فائدہ، میں نے تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اگر اس کے ذہن میں یہ ڈر، یہ خوف طاری ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن کیا جواب دوں گا اللہ کو، اس دن کیا میرے پاس بہانہ ہوگا اپنے آپ کو بچانے کا، تو یہ خوف آنے سے کیا پتہ یہ اپنی اس سرکشی سے، اس تکبرانہ روش سے رک جائے۔ تو اس آیت کے دو مطلب ہوئے۔ پہلا مطلب، اللہ اس آیت کے ذریعے اسے ڈرا رہے ہیں، مطلب کہ جتنی بھی سرکشی کر لے، لوٹ کے نے رب کے پاس ہی آنا ہے اور وہ تجھ سے پورا پورا حساب لے گا۔ اور دوسرا مطلب کہ اللہ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی سرکشی کر رہا ہے، اگر یہ خیال کر لے کہ میں نے ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو پھر یہ سرکشی نہیں کر سکتا، پھر یہ تکبر نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے یہ دو مطلب بنتے ہیں۔ ارائیت الذی ینہا، اب یہاں سے ابو جہل کی سرکشی کا ذکر کیا کہ وہ کیا کرتا تھا۔ فرمایا ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روکتا ہے نماز سے؟ اب یہ اسی چیز کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آیا نماز سے روکنے کے لیے، کیا کہا؟ الذی ینہا، جو روکتا ہے، عبدن، ایسے آدمی کو جو نماز پڑھتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا ذرا آپ بتلائیں، ان کان علی الہدی، اگر وہ شخص ہدایت پر ہے، یعنی اللہ پاک یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہدایت پر ہے، صرف ہدایت پر نہیں ہے، تقوی کا حکم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اس شخص کو روکنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے کہ اتنے نیک شخص کو، اتنے عبادت گزار شخص کو، جو صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ تقوی کا حکم بھی دیتا ہے، ایسے شخص کو روکنا کتنی بڑی گناہی اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ، کیا ارائیتا، ذرا آپ بتلائیں، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم بھی دیتا ہو، تو یہاں پر آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ تقوی کا حکم بھی دیتا ہے اور ہدایت پر بھی ہے، تو اس کو روکنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ یعنی انہیں روکنا نہیں چاہیے ان کو، بلکہ ان کی تو تعظیم کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ یاد رکھیں، تفسیر کا ایک اصول یہ بھی ہے، آپ آگے جب چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک جب کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑی برائی کو بیان کریں گے، اور جب کسی اچھے آدمی کا یا اچھائی کا ذکر کریں گے تو سب سے زیادہ اچھائی کا ذکر کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے پاس معیار آ جائے کہ اگر ہم نے اچھائی کرنی ہے تو سب سے زیادہ اچھائی وہ ہے، اور اگر ہم نے برائی دیکھنی ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی برائی بھی سامنے آ جائے، تاکہ معیار آ جائے کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے۔ وہ ایک تابعی تھے، تو تابعی جو تھے رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن میں غور کیا کہ میں دیکھوں جو میرے اعمال ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ پاک برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایسی ایسی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو وہ تابعی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میرے اندر تو یہ برائی دور دور تک نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو نیکیاں دیکھنا شروع کرتا ہوں، پھر قرآن میں انہوں نے اچھے لوگوں کا تذکرہ دیکھنا شروع کیا، تو کہتے ہیں جب میں نے اچھے لوگوں کا تذکرہ دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر تو ان میں سے کوئی بھی اچھائی نہیں ہے۔ مطلب اس لیے کہ وہ درمیانے قسم کے آدمی تھے نا، کہ نہ اتنی زیادہ برائیاں تھیں نہ اتنی زیادہ اچھائیاں تھیں، درمیان والے تھے۔ تو انہوں نے پھر خود فیصلہ کر لیا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، آیا کہ برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف۔
تو قرآن کے اندر آپ یہی دیکھیں گے. اب یہاں دیکھو نا، اللہ نے اگر ذکر کیا ہے برے لوگوں میں، تو پھر سب سے بڑا برا آدمی کون تھا؟ ابو جہل. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور جب سب سے اچھے لوگوں کا تذکرہ آیا تو پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اور یہاں یہ بھی اصول ہے کہ جب جب اللہ قرآن میں برائی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ساتھ اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں. اب یہاں دیکھو نا، اللہ نے شروع میں کیا کہا کہ بے شک وہ انسان سرکشی کرتا ہے. سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ خود کو مستغنی سمجھتا ہے. پھر اللہ نے اس کو ڈرایا کہ لوٹنا تو تو نے رب کے پاس ہی ہے، وہاں تجھے سزا ملے گی. پھر اس کی سرکشی کا ذکر کیا کہ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ نماز سے روکتا ہے، ایسے آدمی کو جو نماز پڑھتا ہے. پھر اللہ نے نیک شخص کا ذکر کیا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا آپ کو ذرا آپ یہ بتلائیں، ان کان علی الہدی، اگر وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں یا تقوی کا حکم دیتے ہیں، تو پھر ان کو روکنا بھلا ٹھیک ہے؟ ان کو روکنا بھلا جائز ہے؟ ان کو روکنا بھلا مناسب بھی ہے؟ ان کو تو روکنا نہیں چاہیے. پھر آگے اللہ دوبارہ فرماتے ہیں ارائیت ان کذب وتولی، ذرا آپ یہ بتلائیں ان کذب وتولی. اب اللہ جو ابو جہل روکتا تھا نا، اس کا دوبارہ سے ذکر کریں گے، اور پھر اس کا انجام بد کا ذکر کریں گے کہ اس کا انجام ہوا کیا ہے، اس کی سزا کا ذکر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کذب وتولی. اب روکنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا روکنے والے کو تو دیکھو ذرا، اس کی اوقات، اس کے اعمال کو تو دیکھو. ان کذب وتولی، کہ وہ جھوٹا بھی ہے اور منہ بھی پھیرتا ہے، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اسلام کو اور قرآن کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جھوٹا آدمی بھی ہے. یعنی کوئی روکنے والا، کوئی صاحب وجاہت، کوئی کمالات والا انسان ہو پھر بھی سمجھ آتی ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو جھوٹا بھی ہے اور سرکش بھی ہے اور وتولی، اور منہ موڑ کر بھاگنے والا بھی ہے. بھلا اس کی روکنے کی اوقات بھی ہے، اس کی حیثیت بھی ہے کہ یہ رسول اللہ کو روکے؟ یہ اللہ بیان کر رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، یہاں سے اللہ نے اس کے انجام بد کا ذکر کیا کہ اس کا انجام ہوا کیا آخر. اللہ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ کہ تو اگر دنیا کے اندر رسول اللہ پر ظلم کرے گا یا دھمکی آمیز باتیں کرے گا تو اللہ دیکھ نہ رہے ہیں. اللہ دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز کو، اور جب تو رب کے پاس لوٹے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا. تو اللہ اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. دیکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تجھے قیامت کے دن ایک ایک چیز کا بدلہ چکانا پڑے گا. آگے کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، کہتے ہیں خبردار اگر وہ باز نہ آیا. کلا خبردار، لئن لم ینتہی، اگر لم ینتہی وہ باز نہ آیا. ینتہی انتہا سے ہے، انتہا کا مطلب کسی چیز پر آ کر رک جانا. یعنی اگر وہ باز نہ آیا، اگر وہ نہ رکا، کس چیز سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، ان کو نماز پڑھنے سے جو روک رہا ہے، اس عمل سے اگر نہ رکا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. لنسفع گھسیٹیں گے، بالناصیہ، ناصیہ کہتے ہیں یہ پیشانی کی وہ جگہ جہاں سے بال اگتے ہیں، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ کو ناصیہ کہتے ہیں. تو اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ناصیہ، کہ ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. مطلب گھسیٹیں گے تو فرشتے، حکم اللہ کا ہوگا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر پیشانی کے بالوں کا ذکر کیوں کیا؟ جواب، اس لیے کہ پیشانی پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ تعظیم والی جگہ ہے. اس لیے یہ ایسی جگہ ہے جہاں بندہ اپنی تعظیم چاہتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جہاں انسان کی سب سے زیادہ تعظیم چھپی ہے، وہیں سے اس کو ذلیل کریں گے، وہیں سے اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے. اس لیے فرمایا. آگے صرف وہ پیشانی ایسی نہیں ہے، ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جھوٹی ہے. کاذبہ کذب سے ہے، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا ہونا، تو وہ پیشانی جھوٹی ہے. خاطئہ، خاطئہ مطلب خطا سے ہے، خطا یعنی گناہگار ہے. تو یہاں ابو جہل کی سرکشی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابو جہل کی پیشانی، مطلب ابو جہل کی ذات، وہ صرف خالی سرکش نہیں ہے، جھوٹی بھی ہے، خاطئہ اور گناہگار بھی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اچھا، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میری محفل بڑی ہے، میرے پاس بڑے لوگ ہیں اور میرا بڑا تعلقات ہے لوگوں سے، اگر تم باز نہ آئے تو میں لوگوں کو بلا کے لے آؤں گا، لوگوں کو بلا کے لے آؤں گا اور وہ تجھے روکیں گے. اس پر اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ،
وہ بلا لے. یدعو دعوت سے ہے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا. تو اللہ فرما رہے ہیں پس چاہیے کہ وہ بلا لے، وہ بلائے. نادیا، نادیا ندا سے ہے، پکارے. یہاں اس کا محاوراتی ترجمہ یہ ہوگا کہ مجلس کو بلا لے، کہ جس مجلس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کے خاص تعلقات ہیں، جس کی بنیاد پر یہ گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، انہیں بلا لے، بلا لے انہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا مقابلہ کریں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی، یہ سین کا ترجمہ جہاں بھی قرآن میں ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. مطلب یہ کہ ان قریب ہم بھی بلائیں گے، ہم بھی بلا لیں گے. الزبانیہ، زبانیہ، زبان، زبانیہ کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد جہنم کے داروغے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں. مطلب اگر یہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو پھر ہم جہنم کے داروغوں کو بلا لیں گے اور یہ ان سے مقابلہ کریں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو. سندع زبانیہ، ان قریب ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو، مطلب فرشتوں کو، جہنم کے داروغوں کو، جہنم کے فرشتوں کو. کلا، ہرگز ایسا نہیں. اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ کبھی بھی ابو جہل اپنی مجلس والوں کو نہیں بلائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ بلائے. اور اگر بالفرض والمحال وہ بلا بھی لے تو اس کا حل اللہ نے دے دیا، سند الزبانیہ، ہم فرشتوں کو بلا لیں گے. مطلب اللہ کو یقین ہے کہ اس نے بلانا شلانا نہیں ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلانا شلانا اس نے نہیں ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہرگز نہ، کہ پیچھے ابو جہل کیا کہتا تھا رسول اللہ سے کہ آپ نماز نہ پڑھیں بیت اللہ میں. اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہ، ہرگز ایسا نہیں. مطلب اس کی بات نہیں ماننی. لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں. وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھیں، آپ نبوت کی دعوت نہ دیں. اللہ فرما رہے ہیں لا تطیعہ، اس ابو جہل کی بات نہ مانو. کیا مطلب؟ لا تطیعہ، اس کی بات نہ مانو. وسجد، سجدہ کرتے رہو. مطلب یہ کہ نماز پڑھتے رہو. وقترب، اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ کے قرب کا ہر وہ عمل کرو جو اللہ کے قریب کر دے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے اس پورے سبق کے خلاصے کے طور پر، یہ کہ جب بھی انسان دین حق کی دعوت کے لیے کھڑا ہوگا اور کسی مشن کے لیے چلے گا جس کا مقصد رضائے الہی ہو، تو پھر اس میں مخالفین ضرور آئیں گے. جیسے اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز کیا رسول اللہ کو، تو پھر رسول اللہ کے مخالفت میں پہلا شخص جو کھڑا ہوا وہ ابو جہل تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جب دین کے لیے انسان کھڑا ہوگا اس کے راستے میں مشکلات بطور مخالفت کے ضرور آئیں گی. یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے. تو اس پر کیا عمل کرنا ہے؟ اللہ نے اس کا حل دیا. لا تطیعہ، ان کی بات نہیں ماننی، ان سے مرعوب نہیں ہونا، ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے آگے جھکنا نہیں ہے، اپنی دعوت پر صبر کرنا ہے، اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا ہے. اور اگلی بات یہ سمجھ آتی ہے، اللہ نے فرمایا نا لا تطیعہ واسجد، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے رہو، اپنی نماز پڑھتے رہو. مطلب یہ کہ کسی اہل باطل کی مخالفت کی وجہ سے اپنے عمل کو نہ چھوڑو، اپنی دعوت کو نہ چھوڑو، اپنے کام میں لگے رہو. اور چوتھی بات یہ سمجھ آتی ہے جو بڑا گہرا نقطہ ہے، وہ یہ کہ ہر اہل باطل کو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. اب یہاں رسول اللہ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو جہل تمہیں روکتا ہے تو تم اسے یہ جواب دو، ابو جہل کو یہ جواب دو، اس کو یوں جواباً کہو. نہیں، اللہ نے جواب نہیں سکھایا، اللہ نے عبادت سکھائی کہ ہر اہل باطل کی مخالفت میں جواب نہیں ہوا کرتا، کبھی کبھی رجوع الی اللہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اس عبادت کے صدقے سے وہ اہل باطل یا تو جھک جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے یہ بات سکھائی. پہلی بات یہ، جب بھی دین کی خدمت کے لیے انسان کھڑا ہوگا تو اس کی مخالفت پر لوگ آئیں گے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا. اس سبق سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کی مخالفت پر لوگ آئیں تو اپنے مشن کو چھوڑنا نہیں ہے. لا تطیعہ، ان کی بات نہیں ماننی، ان سے مرعوب نہیں ہونا. اچھا، تیسری بات کیا سمجھ آتی ہے؟ وسجد، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. رسول اللہ عبادت کر رہے تھے، ابو جہل نے مخالفت کی، تو ابو جہل کی مخالفت کو رسول اللہ نے مانا نہیں، پھر ابو جہل کی مخالفت کی وجہ سے اپنی عبادت کو چھوڑا نہیں. اور پھر اللہ نے یہ بھی سکھایا کہ اہل باطل اگر تمہاری مخالفت کریں تو وسجد، اپنی عبادت تو کرتے رہو لیکن ان کو جواب نہ دو.
تو ہر بار ضروری نہیں ہوتا کہ اہل باطل کو جواب دیا جائے اور اہل باطل کا منہ توڑا جائے، نہیں، کبھی کبھی رجوع الی اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کے ذریعے یا تو اہل باطل کو اللہ جھکا دیتے ہیں یا برباد کر دیتے ہیں۔ وقترب، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی ہر وہ عمل کرو کہ جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ جو چیز کرتی ہے وہ سجدہ ہے۔ جو شخص جتنے زیادہ سجدے کرے گا اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہی ہوگا۔ تو یہاں وقترب، قریب ہو جاؤ، قریب ہونے سے مراد کیا ہے کہ سجدے کرتے چلے جاؤ، نمازیں پڑھتے چلے جاؤ، تسبیحات کرتے چلے جاؤ، یہ عبادت کی اللہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک بات اور بھی رہ گئی، وہ یہ ابو جہل نے نماز ہی سے کیوں روکا؟ اس کو نماز سے کیا چڑ تھی؟ اس کو نماز سے کیا دشمنی تھی؟ حضور تو اور بھی عمل کرتے تھے، لیکن خاص اس کو نماز سے کیوں چڑ ہوئی؟ یہ اشارہ ہے قرآن کی مخالفت کی طرف۔ مطلب یہ کہ نماز کا سب سے اعلیٰ رکن ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ جب رسول اللہ نماز پڑھیں گے تو لازمی بات ہے قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اہل باطل کو سب سے زیادہ جو چڑ تھی وہ قرآن کی مخالفت کی، وہ قرآن کی نشر و اشاعت کی تھی، وہ قرآن کی دعوت کی چڑ تھی کہ قرآن نہ پھیلے۔ اگر قرآن پھیل گیا تو ہمارے باطل مذہب کی تردید ہو جائے گی۔ تو نماز کے پیچھے مقصد قرآن کو روکنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا، گویا کہ قرآن پڑھنے سے روکتا تھا، اس لیے کہ نماز کا اعلیٰ رکن قرآن ہے، کہ جب رسول اللہ قرآن پڑھیں گے لوگ سنیں گے تو متاثر ہوں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو جب آپ نے قرآن سے روک دیا گویا کہ آپ نماز سے روک دیں ان کو، تو یہ یہاں فرمایا۔ اچھا، اب اس آیت کو لا تطعہ واسجد واقترب، آپ ان کی بات نہ مانیں، تطع اطاعت سے ہے، اور واسجد سجدہ کیجئے، واقترب قریب سے ہے، مطلب اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب یہ آیت سجدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ کرنا ثابت ہے، اور آیت سجدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے جس نے پڑھا اور جس نے سنا وہ اس کو فوراً سجدہ ادا کرے، اس لیے کہ یہ سجدہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ اس کو سجدے کو ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ پر یہ واجب ضرور ہے، البتہ بعد میں اس کو ضرور ادا کریں۔ اور اس کے اوقات کیا ہیں؟ انسان پورے دن میں اس کو کسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے سوائے 3 وقت کے۔ پہلا وقت جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جو 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے طلوع ہونے کا، اس وقت سجدہ نہ کرے۔ دوسرا جو زوال کا وقت ہے، جو دوپہر کو یہ 12-12:15 کے قریب جو آتا ہے ٹائم، اس میں نہ کرے۔ اور تیسرا ٹائم ہے غروب کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو، وہ جو 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس میں سجدہ نہ کرے۔ باقی اس کے علاوہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ واجب ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کا حکم ہے۔ اس کے لیے وہی شرائط ہے جو نماز کی شرائط ہے، جیسے نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی سجدہ تلاوت کے لیے جگہ کا، کپڑوں کا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وضو جیسے نماز کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی سجدے کے لیے وضو بھی ضروری ہے۔